السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by Baitul Hikmah in Deoband. میں محمد انوار خان القاسمی مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہم دروس البلاغہ اصل کتاب شروع کریں گے. کل کے سیشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ علم بلاغت کی تاریخ کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، اس فن کے اہم مراجع اور مآخذ کیا ہیں، اور ہر ایک مرجع اور مآخذ کی اپنی اہمیت کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت ہی ڈیپ انداز میں اینالائز کیا. آج ہم اصل کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ. یہاں سے ہم دیکھیں گے مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغۃ. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں. مقدمہ کے معنی میں نے آپ کو اور اس سے پہلے بھی سمجھایا ہے. ہدایت النحو میں بھی میں نے اچھی تشریح کی تھی اس کی کہ مقدمہ کی تحقیق کیا ہے. میں مختصراً آپ کو یہاں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ مقدمہ اور مقدمہ دونوں ہی انداز سے پڑھا جاتا ہے. مقدمہ جب آپ اسے پڑھیں گی تو یہ قدمہ یقدم تقدیماً کا اسم فاعل مؤنث ہوگا، اور مقدمہ جب آپ پڑھیں گی تو یہ قدمہ یقدم سے اسم مفعول مؤنث ہوگا. یعنی مقدمہ بالکسر یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہوگا، اور مقدمہ بالفتح یہ پیسو پارٹیسپل ہوگا. مقدمہ کو مقدمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کو مقدمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قدم یقدم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پہلے لانا، اور جو مقدمہ ہوتا ہے وہ دراصل کتاب کے پہلے لایا جاتا ہے تاکہ اس کتاب سے متعلق کچھ ضروری باتیں بتا دی جائیں، کچھ امپورٹنٹ انٹروڈکشن اور انفارمیشن دے دی جائے. تو کتاب کا جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے، مین کنٹینٹ کے شروع کرنے سے پہلے کچھ ریلیونٹ انفارمیشن جو دی جاتی ہے جس کا سمجھنا اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مقدمہ. مقدمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیز جو پہلے آئے، اور چونکہ یہ کتاب میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ. دیکھیے، قدمہ یقدم تقدیماً کے معنی ہوتے ہیں پہلے لانا، پیش کرنا، آگے کرنا. اگر اس کو ہم مقدمہ بالفتح پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ایسی چیز جس کو پہلے لایا گیا ہے. مقدمتن کا مطلب ہوگا ایسی چیز جس کو سب سے پہلے لایا گیا ہے. something which has been mentioned first, something which has been given first. تو یہ ہو جائے گا مقدمہ. مقدمہ یقدم باب التفعیل سے یہ ہو جائے گا آگے لانا، پیش کرنا، آگے بڑھانا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مقدمہ بالکسر جب اسے پڑھا جائے گا تو کیا مناسبت ہوگی؟ کیونکہ مقدمہ بالکسر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے لانے والی چیز. مقدمہ بالفتح آگے لائی ہوئی چیز، اس میں مفعول کا جو معنی ہوتا ہے وہ مقدمہ میں پایا جا رہا ہے، لیکن مقدمہ میں کیسے اس میں مفعول کا معنی پایا جائے گا کہ کوئی چیز جس کو پہلے لایا گیا ہو. مقدمہ کے معنی ہوں گے وہ چیز جو کسی کو آگے کرے، یعنی آگے کی ہوئی نہیں بلکہ کسی دوسری چیز کو آگے لانے والی. تو پھر یہاں پر کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدم یقدم جو باب التفعیل ہے یہ متعدی ہے،
اور جب اس کو بالفتح پڑھا جائے گا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب قدم یقدم بالکسر پڑھا جائے گا تو ایسی صورت میں قدم یقدم لازم معنی دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدم یقدم جس طریقے سے متعدی معنی دیتا ہے اسی طریقے سے یہ لازم معنی بھی دیتا ہے. یعنی قدم یقدم متعدی اور لازم دونوں ہے بیک وقت. تو مقدمہ اگر آپ نے پڑھا دال کے فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ متعدی ہے, اور اس کا مطلب ایسی چیز جس کو پہلے لایا گیا ہے. اور مقدمہ جب پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز پہلے آ جائے, یعنی مقدمہ جو ہے یہ متقدمہ کے معنی میں ہوگا. تو قدم یقدم چاہے آپ اس کو متعدی مانے یا چاہے لازم مانے, ہر صورت میں اس کی تعویل موجود ہے. مقدمہ جو ہے یہ باب التفعیل کا سینس پیدا کرے گا, لیے ہوئے ہوگا, اور مقدمہ یہ لازم کا معنی دے گا, یہ لازم کے معنی میں ہوگا, یہ متعدی نہیں ہوگا جب ہم اس کو مقدمہ پڑھیں گے. لیکن آپ کو میں نے ایک اور تعویل بتائی تھی علامہ ابو القاسم الزمخشری کی, جو کہ بڑی اہم تھی, اور اس کو ہم نے ذکر کیا ہے ہدایت النحو میں. اس کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو مشہور جو تعویل ہے یہ وہ ہے, میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ مشہور تعویل ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فی الفصاحت والبلاغت, فصاحت اور بلاغت سے متعلق ایک انٹروڈکشن. اصل میں فصاحت کہتے ہیں کلام کے اندر کلیئرٹی, پیورٹی اور فلوئنسی لانے کو. If your expression is pure, if your expression is fluent, if your expression, your thoughts are clear, your communication is perfect and clear, so that means it has fasaha. اور بلاغہ کہتے ہیں, بلاغہ کے معنی میں نے آپ کو سمجھایا تھا. بلاغہ یہ ہے کہ سننے والے پر اثر کر جائے, پہنچ جائے اس تک بات. اب اسی فصاحت اور بلاغت کی یہ تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے. اس کے بعد جو علم البلاغہ کی جو 3 اہم اقسام ہیں اس کو مختلف چیپٹرز میں یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ فصاحت کی تعریف کریں گے کہ فصاحت کہتے کسے ہیں. فصاحت اور بلاغت کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں. کہتے ہیں بھائی اس کتاب کے اندر فصاحت بہت ہے, ان کے کلام میں فصاحت بہت ہے, ان کے لیکچر میں فصاحت بہت ہے, وہ بہت ہی بلیغ اسپیکر ہیں, وہ بہت ہی بلاغت والی کتاب ہے. تو یہ فصاحت اور بلاغت جو ہیں ان کی تعریف مثالوں سے یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک ایک چیز اچھی طریقے سے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغہ, فصاحت اور بلاغت سے متعلق ایک تعارف, ایک انٹروڈکشن. فصاحت اور بلاغت سے متعلق ایک تعارف اور ایک انٹروڈکشن. الفصاحۃ فی اللغۃ تنبئ عن البیان والظہور. یہ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبئ عن البیان والظہور, یہ دروس البلاغہ کے بعض نسخوں میں یہ تنبئ عن نہیں ہے, بس ڈائریکٹ ہے الفصاحۃ فی اللغۃ البیان والظہور. فصاحت لغت میں تنبئ عن البیان والظہور بیان اور ظہور کی خبر دیتا ہے. فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کی خبر دیتا ہے, یعنی بیان اور ظہور کے معنی کی خبر دیتا ہے. یعنی جب تھاٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے فصاحت والا ہو جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کلام کے اندر فصاحت موجود ہے. یعنی کسی بھی اسپیچ, کسی بھی کمیونیکیشن اور کسی بھی تھاٹ کے لیے فصاحت کا حامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بیان اور ظہور پایا جائے. بیان اور ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح ہو. بیان کا مطلب کلیئر ہو جانا اور ظہور کا مطلب ظاہر ہو جانا. آپ نے بہت ہی زبردست لیکچر دیا, بٹ یور تھاٹ واز ناٹ کلیئر, اٹ واز ناٹ پیور, اٹ واز ناٹ ویل ڈیلیورڈ, سو دیٹ از ناٹ فصیح. یقال, کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ, یعنی افصح کا استعمال کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی سے فصاحت جو نکلا ہوا ہے وہ کیسے نکلا ہوا ہے. عربوں کی ایک کہاوت سے آپ کو سمجھا رہے ہیں.
کہا جاتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، یعنی عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں سینٹنس؟ افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، یعنی بچہ اپنی بول چال میں صاف ہو گیا. افصح الصبی فی منطقہ، بچہ فصیح ہو گیا فی منطقی، اپنی بول چال میں، یعنی جب وہ صاف صاف باتیں کرنے لگے. جو بچے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو ابتدائی عمر ہوتی ہے اس میں وہ اچھی طرح سے کمیونیکیشن نہیں کر پاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہر مہینے ان کے اندر امپروومنٹ نظر آتا ہے. تو جب بالکل کلیئر وہ کمیونیکیشن کرنے لگتے ہیں تو ایسے وقت میں عربs کہتے ہیں افصح الصبی فی منطقہ، یعنی بچہ اپنی گفتگو میں صاف ہو گیا، یعنی اس کی زبان صاف ہو گئی. منطق کے معنی ہوتے ہیں بات کے، منطق کے معنی لوجک کے بھی ہوتے ہیں. کب بولا جاتا ہے یہ سینٹنس افصح الصبی فی منطقہ؟ اذا بان وظہر کلامہ، جب اس کا کلام واضح اور صاف ہو جائے، جب اس کی بات واضح اور صاف ہو جائے، یعنی بچے کی بات جب واضح اور صاف ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں عرب اس بچے کو کہتے ہیں افصح الصبی فی منطقہ، کہ بچے کی بول چال، بچے کی بات چیت صاف ہو گئی ہے. وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، اور اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، یہ کلمہ کلام اور متکلم کے وصف کے طور پر ہوا کرتا ہے. یعنی فصاحت کا تعلق کلمہ سے بھی ہے، یعنی ایک لفظ سے کہ بھئی یہ لفظ فصیح ہے، اور فصاحت پورے کلام میں بھی ہو سکتی ہے. کلام کی طرف بھی منسوب کر کے یہ بھی کہا جاتا ہے کلام میں فصاحت پائی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے متکلم کے اندر بھی فصاحت پائی جا سکتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فصاحت کا تعلق کلمہ سے بھی ہو سکتا ہے، کلام سے بھی ہو سکتا ہے، اور متکلم سے بھی ہو سکتا ہے. ایک سنگل ورڈ ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فصیح ہے اگر اس کے اندر وہ خوبی پائی جا رہی ہے. اور کوئی کلام جو ہے، کمپلیٹ سینٹنس جو ہے، پوری بات جو ہے، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر فصاحت ہے. اور جو بولنے والا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بھائی فلاں صاحب کے اندر فصاحت ہے. تو آپ کے سامنے انہوں نے فصاحت کی لغوی تحقیق بیان کی کہ فصاحت کسے کہتے ہیں. فصاحت انسان کے لیے نہایت ناگزیر چیز ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ایک کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہماری بات کے اندر کلیئرٹی پائی جائے، فلوئنسی پائی جائے، اور اس کے اندر کسی طریقے کا ڈیفیکٹ نہ پایا جائے، اور ڈائریکٹ کنوے ہو جائے آپ کے سامعین تک، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا میں آپ کے سامنے کوئی چیز ایکسپلین کر رہا ہوں ایز اے ٹیچر، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیول تک پہنچ کر میں اپنی بات کو آپ تک کنوے کروں. تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے تک اپنی بات کو اچھی طرح سے پہنچائے. کچھ لوگ کامیابی سے اس چیز کو کر لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ کامیابی سے اپنی بات کو شاندار لہجے میں دوسروں تک منتقل کر دیتے ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں فصاحت ہے. تو فصاحت کا لغوی معنی آپ نے دیکھ لیا. فصاحت کے اصل معنی ہوئے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کسی چیز کا کلیئر ہو جانا، صاف ہو جانا اور کھلا ہو جانا، کسی طریقے کی اس کے اندر کوئی دھندلاپن نہ پایا جائے، کوئی اس کے اندر تاریکی نہ پائی جائے، سیلف ایویڈنٹ ہو جائے بولتے ہی وہ چیز، تو اس کو ہم کہتے ہیں فصاحت والی چیز، یا جس کے اندر فصاحت ہو. یہ دیکھیے انبأ ينبئ انباءً، یہ باب الافعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا. اور افصح یفصح افصاحً، یہ باب الافعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں فصیح ہو جانا. اور بانا یبینو کے معنی ہوتے ہیں واضح ہو جانا. ظہر یظہر کے معنی بھی ہوتے ہیں واضح ہو جانا. اور وقع یقع کے معنی ہوتے ہیں واقع ہونا. ٹرانسلیشن ایک بار انگلش میں دیکھیے. An introduction about fasaha and balagha, about fluency or about clarity and rhetoric, eloquence. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور.
الفصاحہ ان ڈکشنری، فی اللغہ مطلب ان ڈکشنری، اور لیکسیکلی بولتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے. The word فصاحہ in dictionary or the word فصاحہ lexically تنبئ عن البيان والظهور provides the meaning of clarity and purity اور clarity. البیان والظہور in fact یہ دونوں کے دونوں سیم معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. So فصاحہ in dictionary means or denotes clarity. يقال أفصح الصبي في منطقه. It is said, meaning it is said by the Arabs, أفصح الصبي في منطقه. The Arabs use this expression إذا بان وظهر كلامه, when the speech of the child becomes clear. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم, and this occurs in terminology, as a description for a word, a complete speech or the speaker. یعنی ورڈ کے لیے بھی اور کمپلیٹ سینٹینس اور اسپیچ کے لیے بھی اور اسپیکر کے لیے بھی، یعنی تینوں کے ساتھ فصاحت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تینوں کے لیے وصف بن کر آ سکتا ہے. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے لغوی تحقیق انہوں نے پیش کی. اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فصاحت جو ہے اس کی مزید ڈیفینیشن کیا ہے، ایگزامپلز کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جائیں، تب جا کر کہا جائے گا کہ اس کے اندر فصاحت موجود ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے. فَفَصَاحَةُ الْكَلِمَةِ سَلَامَتُهَا مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ. تو کلمے کی فصاحت، یعنی کسی ورڈ کے اندر اگر فصاحت ہے تو کیا اس کے لیے شرط ہے؟ سَلَامَتُهَا مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ، اس کا صحیح سالم ہونا ہے. یعنی بھی کسی ورڈ کا صحیح سالم ہونا ہے تنافر حروف سے، ومخالفت القیاس اور مخالفت قیاس سے، والغرابہ اور غرابت سے. کلمے کا فصیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فری ہے یا صحیح سالم ہے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے. یہ آگے بتائیں گے کہ تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے، غرابت کیا ہے. یہ بھی سب اصطلاحی الفاظ ہیں. ان اصطلاحات کے پیچھے کیا کیا معانی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں وہ آگے خود سمجھا رہے ہیں. ویسے ان الفاظ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا مراد ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ فصاحت کلمہ کی 3 شرائط دے رہے ہیں. یعنی کسی بھی کلمہ، کسی بھی ورڈ کے لیے فصیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ ہو، دوسرے یہ ہے کہ مخالفت قیاس نہ پائے جائے، تیسرے یہ ہے کہ اس کے اندر غرابت نہ پائی جائے. اب آپ کو دیکھنا ہے آگے کہ تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے اور غرابت کیا ہے. سب سے پہلے یہ تنافر حروف بیان کریں گے. فَتَنَافُرُ الْحُرُوفِ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ يُوجِبُ ثِقْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهَا. فَتَنَافُرُ الْحُرُوفِ، تو تنافر حروف وصف فی الکلمہ، کلمہ کے اندر کسی بھی ورڈ کا ایسا فیچر ہے، کسی بھی ورڈ کی اندر ایسی خرابی ہے، یوجب ثقلہا علی اللسان، جو کہ زبان پر بوجھ کا سبب بنتی ہے، زبان پر بوجھ کا سبب بنتی ہے. وعسر النطق بها، اور اس کو بولنے میں دشواری کا سبب بنتی ہے. تنافر حروف کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے اندر ایسی خرابی پائی جائے کہ اس خرابی کی وجہ سے زبان پر اس لفظ کو لانا بہت مشکل ہو جائے اور اسی طریقے سے اس کا پروننسیشن کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے.
تو ظاہر ہے جس لفظ کو بولنا بھاری ہو اور جس لفظ کا تلفظ کرنا مشکل ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے غیر فصیح کہا جائے گا۔ ایسے الفاظ جو بولنے میں آسان نہ ہوں، جو بولنے میں ایزی نہ ہوں، جو بولنے میں بھاری محسوس ہوں اور جن کی ادائیگی دشوار ہو، جن کا تلفظ نہایت مشکل ہو، تو ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ وہ متنافر الحروف ہیں، یعنی ان کے اندر ایسے حروف پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تنافر پیدا ہو رہا ہے۔ تنافر کا مطلب ڈس لائک، نفرت سے نکلا ہوا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان بھاگنا چاہتی ہے اس کو بولنے سے۔ You don't like to use that. It is difficult for you to use that. It is difficult to pronounce that. You want to avoid that because there is some difficulty in that. تو اسی کو بولتے ہیں تنافر حروف۔ تو تنافر حروف وصف فی الکلمہ، کلمہ کا ایک ایسا وصف ہے، کلمہ کا ایک ایسا وصف ہے۔ وصف ایک ایسا لفظ ہے، اس کے معنی خوبی بھی ہوتے ہیں، خرابی بھی ہوتے ہیں، تو جہاں جیسا سیٹ ہو جائے وہی معنی آپ کو نکالنا ہے، یعنی کہ ایٹریبیوٹ، وہ ایٹریبیوٹ چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ تو تنافر حروف کلمہ کے اندر یا کسی بھی لفظ کے اندر ایسی خرابی ہوتی ہے، یوجب ثقلہا، اوجب یوجب کا مطلب ہوتا ہے سبب بننا، ثقلہا جو کہ اس کے بوجھ کا سبب بنتی ہے، علی اللسان زبان پر۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ زبان پر اس لفظ کی ثقالت اور ہیوینس کا سبب بنتی ہے، وعسر النطق بها، اور تلفظ کی دشواری کا سبب بنتی ہے۔ اوجب یوجب کے معنی ہوتے ہیں سبب بننا، عسر کے معنی ہوتے ہیں تنگی اور پریشانی اور ڈیفیکلٹی، ہارڈشپ۔ آپ نے دیکھا نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، یہ عسر قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی دنیا میں پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ راحت بھی دیتے ہیں، یا پریشانی کے بعد راحت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تنافر حروف دیکھیے ایک جگہ ہے اور وہ یہ لفظ ہے، دیکھیے نحو الزش للموضع الخشنی، جیسے ایک لفظ زش تو یہ جو زش لفظ ہے یہ لفظ متنافر ہے، اس کے اندر تنافر پایا جاتا ہے۔ اب تنافر کے لیے آپ دیکھیں انہوں نے دو چیزیں بتائیں، ایک تو زبان پر لوڈ ہے، زش یعنی زا کے بعد دو شین جو اکٹھا آ جا رہے ہیں، تو اس کے بولنے سے زبان میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، وہ فلوئنسی نہیں آ پا رہی ہے۔ اور عسر النطق بہا یعنی تلفظ میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو جیسے الزش، زش جو ہے یعنی زا کا پورا آپ تلفظ کریں اور دونوں شین کو، تو تینوں کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو وہ جو کلیئرٹی آنی چاہیے، جلدی سے خوبصورتی سے ادا ہو جانا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، زبان پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تلفظ میں دشواری ہو رہی ہے۔ الزش کس چیز کو بولتے ہیں؟ للموضع الخشن، کھردری زمین کے لیے، کھردری جگہ کے لیے۔ الموضع کے معنی ہوتے ہیں جگہ، الخشن کے معنی ہوتے ہیں کھردری، سخت، ناہموار۔ ایسی زمین جو کھردری ہو، سخت ہو، ناہموار ہو، اونچ نیچ ہو، اس کو بولتے ہیں خشن۔ الموضع کے معنی ہوتے ہیں جگہ اور زمین کے۔ تو کھردری جگہ کو زش بھی بولتے ہیں عربی میں، الزش للموضع الخشن۔ تو زش جو لفظ ہے یہ غیر فصیح ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ غیر فصیح ہے، اور آپ نے سبب دیکھ لیا کہ اس میں زبان پر ثقل محسوس ہو رہا ہے اور دوسرے بولنے میں یعنی پروننسیشن میں دشواری ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے آگے، والہعخع، اور جیسے ہعخع لنبات ترعاہ الابل، ایک ایسی گھاس کے لیے جسے اونٹ چرا کرتے ہیں، یعنی عربوں کے یہاں ایک گھاس ہے، اس گھاس کا نام ہے ہعخع۔
یہ جو اونٹ ہوتا ہے اس گھاس کو چرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنا ٹیریبل ورڈ ہے یہ، ہر خر، اور الف لام بھی لگانا ہو تو الہر خر کہنا ہو، آپ دیکھیں کہ واقعتاً اس کے اندر ثقالت موجود ہے، پروننسیشن کرنے میں دشواری ہے، فلوئنسی کے ساتھ اس کو بولنے میں جو ہے دشواریاں ہیں، تو اسی لیے یہ لفظ بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ وَالْهُعْخُعِ لِنَبَاتٍ تَرْعَاهُ الْإِبِلُ، اور لفظ ہعخع ایسے پلانٹ کے لیے یا ایسی گھاس کے لیے جسے اونٹ چرتا ہے۔ نباتن کے معنی ہوتے ہیں پلانٹ، پودا اور گھاس، رعا رعا کے معنی ہوتے ہیں چرنا، اور الابل کے معنی ہوتے ہیں کیمل، اونٹ۔ اور آگے دیکھیے والنقاخ، اور اسی طریقے سے لفظ نقاخ یعنی قاف اور اس کے بعد الف اور خا، جب یہ سب جمع ہو جا رہے ہیں، نون قاف الف خا، تو وہ جو خوبصورتی آنی چاہیے پروننسیشن میں وہ نہیں آ پا رہی ہے اور دشواری ہو رہی ہے۔ اور نقاخ للماء العذب الصافی، میٹھے اور شفاف پانی کے لیے، میٹھے اور شفاف پانی کے لیے عربی میں ایک لفظ نقاخ، یہ دشوار ہے تلفظ میں، عسر النطق پایا جا رہا ہے اس کے اندر، زبان پر بھاری پن کا احساس ہوتا ہے اس کو بولتے ہوئے، تو اسی لیے یہ لفظ بھی کیا ہوگا؟ غیر فصیح ہوگا۔ نقاخ بولتے ہیں صاف اور شفاف میٹھے پانی کو۔ والمستشزر للمفتول، اور جیسے مستشزر کا لفظ، مستشزر کے معنی ہوتے ہیں بٹی ہوئی چیز، آگے بتا رہے للمفتول، ایسی چیز کے لیے جو بٹی ہوئی ہو، جو بٹے ہوئے بال یا بٹی ہوئی رسی یا مروڑے ہوئے، اینٹھے ہوئے، گرہ لگے ہوئے یا کوئلڈ گھگریالے انداز کے، اس طریقے کے بال یا رسی کے لیے مستشزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مستشزر یہ بھی غیر فصیح ہے۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے چار مثالیں رکھی ہیں، ایک ہے الغش، اور ایک ہے الحعخع، اور ایک ہے النقاخ، اور ایک ہے المستشزر۔ یہ چاروں کے چاروں الفاظ انہوں نے ایسے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کے اندر تنافر پایا جاتا ہے، تنافر حروف پایا جاتا ہے، یعنی حروف جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے کی صورت میں جو سہولت ہونی چاہیے، جو فلوئنسی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اصل میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دشواری ہوتی ہے، جیسے الزش، زشن میں کیا ہے؟ یہ ٹرائی لیٹرل ورڈ ہے، زا ہے اور شین، شین تین حروف ہیں، عربی میں کامن ہے تین حروف، لیکن زا کے ساتھ شین، شین کا اکٹھا ہونا یہ دشواری پیدا کر رہا ہے، کوئی اور لفظ ہوتا تو دشواری نہ ہوتی۔ تو بعض حروف ایسے ہیں کہ وہ جب کسی دوسرے خاص حرف کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہاں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے حعخع ہے، اس میں صرف چار ہی لیٹرز ہیں، کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، 4 5 6 لیٹرز ہوتے ہیں عربک میں، ہمیں دشواری نہیں ہوتی ان کو بولنے میں، لیکن ہا کے بعد عین اور پھر خا کے بعد عین، اس نے آ کر مزہ کرکرا کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حالتوں میں بعض حروف خاص بعض حروف کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کلمے کے تلفظ کو دشوار بنا دیتے ہیں اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کو پروناؤنس کرنا، اور ایسی صورت میں ایسے کلمات کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ وہ غیر فصیح ہیں۔ اسی لیے کسی بھی کلمے کے فصیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پائے جائے۔ تنافر حروف کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ڈس ہارمونی آف لیٹرز، ڈس ہارمونی آف لیٹرز، یعنی جو لیٹر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہارمونائز نہیں ہو پا رہے ہیں، سنک نہیں ہو پا رہے ہیں، ریکنسائل نہیں ہو پا رہے ہیں۔
عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب قریب المخارج حروف جمع ہو جائیں. قریب المخارج یعنی جس مخرج سے ایک حرف کا تلفظ کیا جا رہا ہے اسی کے پاس سے فوراً جو اگلا حرف آ رہا ہے وہیں سے وہ بھی جو ہے پاس سے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے یعنی قریب المخارج ہونے کی صورت میں عام طور پر تلفظ میں دشواری ہوتی ہے اور پھر تنافر پایا جاتا ہے. تنافر کا مطلب یہی ہوا ڈس ہارمونی. تو آپ کے سامنے انہوں نے 4 مثالیں دی. ایک دی ہے زش اور ایک دی ہے خع کی اور ایک ہے نقاخ اور ایک ہے مستشزر. زشن کے معنی ہوتے ہیں کھردرا یعنی کھردری زمین, a place which is uneven place. اور خع کے معنی ہوتے ہیں ایسی گھاس جو اونٹ چرتا ہے, the grass which is eaten or which is grazed by the camels. اور نقاخ بولتے ہیں میٹھا, صاف ستھرا اور شفاف پانی, a pure and sweet water, اس کو بولتے ہیں نقاخ. اور مستشزر بولتے ہیں بٹی ہوئی چیز. بٹی ہوئی چیز جیسے رسی یا بال, خاص طور پر جو خواتین اپنے بالوں کو موڑ لیتی ہیں یا کوئل کر لیتی ہیں اس کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. پرانی شاعری میں عورتوں کے بالوں سے متعلق, اس طریقے کے بالوں سے متعلق اس لفظ کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے, المستشزر کا, یعنی بٹے ہوئے بال, کوئل کیے ہوئے بال یا گھگریالے بال یا اینٹھے ہوئے بال, بٹے ہوئے, موڑے ہوئے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں coiled, something which has been strapped or coiled. آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں اردو میں کہ اس کے اندر کس طریقے سے تنافر حروف پایا جا رہا ہے, تنافر حروف موجود ہے. اردو میں ایک شاعری ہے, وہم آسا ہے اس پری وش کی, شرق سے تا بغرب ایک ڈپٹنٹ. ایک شاعری ہے, اس شاعری کے ذریعے تنافر کی مثال دی جاتی ہے. کیونکہ ہماری زبان اردو ہے, اردو کی بھی کچھ مثالیں اگر ہمیں مل جایا کریں عربی کی ان مثالوں کے ساتھ ساتھ تو اس سے ہمیں بات کو سمجھنے میں اور سہولت ہوگی. سودا ایک بہت اہم شاعر گزرے ہیں, ان کے ہاں غزل کی ایک کائنات ہے, غزلیات کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی ہے, وہم آسا ہے اس پری وش کی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہم آسا ہے اس پری وش کی. وہم آسا جو ہے یعنی وہم کی طرح ہے, اس پری وش کی یعنی وہ پری جیسی شکل والی. وہم اصل میں بولتے ہیں امیجنیشن کو بھی, یعنی جس عورت کے بارے میں یا جس معشوقہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک امیجنیشن کی طرح ہے. شرق سے تا بغرب ایک ڈپٹنٹ, جیسے مشرق سے مغرب میں آپ بیٹھے ہوں تو کہیں بھی امیجن کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے اس کو کہیں سے بھی امیجن کیا جا سکتا ہے, کہیں بھی رہو وہ امیجنیشن کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کہ امیجنیشن جو ہے اس کو فوراً ہی کیچ کر لیتا ہے, تو وہ ایک طریقے سے ایک تصور اور ایک امیجنیشن بن چکی ہے وہ. خیر, شرق سے تا بغرب ایک ڈپٹنٹ, تو یہ جو ڈپٹنٹ لفظ استعمال کیا گیا ہے, ڈال پا ٹا پھر نون کے بعد پھر ٹا, تو یہ ڈس ہارمونی آف لیٹرز ہوا ہے. تو کریٹکس کہتے ہیں کہ سودا کی یہ جو شاعری ہے, حالانکہ سودا بہت بڑا شاعر ہے لیکن اس نے اس کلام میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں تنافر پایا جا رہا ہے, ڈس ہارمونی آف لیٹرز پایا جا رہا ہے. تو وہم آسا ہے اس پری وش کی, شرق سے تا بغرب ایک ڈپٹنٹ. تو یہ جو ڈپٹنٹ ہے یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر تنافر پایا جاتا ہے. تو آپ نے فصاحت کی جو 3 شرائط ہیں ان شرائط میں سے جو ایک شرط آپ کے سامنے رکھی گئی تنافر حروف کی مثال کو آپ نے بہت تفصیل سے سمجھ لیا ہے. امید ہے تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایک بار میں اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں بھی کر دیتا ہوں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے بات. So the fasaha in a word is that it is free from disharmony of words. It is free from tanafur al-huruf.
ومخالفة القياس and it is free from مخالفة القياس. والغرابة and it is free from غرابة. مخالفت القیاس اور غرابہ بھی آگے آنے والا ہے کہ مخالفت القیاس اور غرابہ کیا ہوتے ہیں. فتنافر الحروف, so the disharmony of letters, وصف في الكلمة is an attribute in the word, يوجب ثقلها على اللسان, which makes it heavy on the tongue, وعسر النطق بها, and it makes it difficult to pronounce it. نحو الزش للموضع الخشن, for example the word zish, which is used for a place which is uneven. والحعخع لنبات ترعاه الإبل, and the word حعخع for a grass which is grazed by camels. والنقاخ للماء العذب الصافي, and the word نقاخ which is used for a water which is sweet and pure. والمستشزر للمفتول, and the word mustashzir which is used for something which is strapped or coiled. تنافر حروف سمجھ لیا آپ نے جناب. اب ہم دیکھتے ہیں مخالفت قیاس کو. مخالفت قیاس کیا چیز ہے؟ ایک چیز بتانا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ لفظ واقعی متنافر الحروف ہے. کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے ایک انسان کو کہ اسے تو کوئی تنافر محسوس نہیں ہو رہا ہے. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے ذوق سلیم. کچھ لوگ ذوق سلیم کے مالک ہوتے ہیں, وہی اس کو ڈسٹنگوش کر پاتے ہیں, اور اہل لسان جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ اس بات کو طے کرتے ہیں. ماہرین زبان جو ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر تنافر موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اور اسی طریقے سے انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذوق سلیم رکھی ہوئی ہے, اس ذوق سلیم کی روشنی میں ایک انسان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. ہر ایک فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, حالانکہ جو کچھ رولز بتائے جاتے ہیں ان رولز کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو مثالیں دی گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ بھئی یہاں تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, یہاں تو کوئی تنافر حروف نہیں ہے. کوئی ایسا آدمی سوچ سکتا ہے, لیکن اہل زبان طے کریں گے, ماہرین طے کریں گے. ذوق سلیم اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں. بہرحال اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. ومخالفت القیاس, پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اور مخالفت قیاس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے, اس سے بھی دور ہونا ضروری ہے کلمہ کا, تب جا کے وہ فصیح مانا جائے گا. ومخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی, اور مخالفت قیاس یہ ہے کہ کوئی ورڈ قانون صرفی یا صرف کے رول کے مطابق نہ استعمال کیا گیا ہو. کون الکلمتی, لفظ کا ہونا, غیر جاریۃ, اس طرح سے کہ وہ جاری نہ کیا گیا ہو یا استعمال نہ کیا گیا ہو, علی القانون الصرفی, صرف کے قانون کے مطابق. یعنی عربک صرف کا جو رول ہے اس رول سے ہٹ کر کوئی ایک نیا فارم بنا دیا گیا, کوئی نیا صیغہ بنا دیا گیا. عربی کے رول کی پرواہ نہ کی گئی اور ایک ایسا صیغہ بنا دیا گیا کہ عربی کے قواعد و ضوابط اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا مخالفت قیاس والا ہے, مخالفت القیاس والا لفظ ہے. مخالفت القیاس کا ہم انگلش میں ٹرانسلیشن اس طرح سے کر سکتے ہیں irregular morphological pattern. irregular morphological pattern, یا morphological جو فارم اس کی بنائی گئی ہے وہ irregular بنا دی گئی ہے, abnormal بنا دی گئی ہے, جو رول ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ومخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی, اور مخالفت قیاس یہ ہے کہ ایک لفظ کو قانون صرفی کے مطابق استعمال نہ کیا جائے. اس کی مثال دیکھیے,
اس کی مثال میں کہہ رہے ہیں کہ جمع بوق علی بوقات، جیسے بوق کی جمع بوقات، بوق کے معنی ہوتے ہیں بگل. تو یہ جو لفظ بوق ہے جس کے معنی بگل ہوتے ہیں یا نقارہ ہوتے ہیں، اس کی جو جمع بنائی گئی ہے بوقات، آگے متنبی کے کلام میں متنبی نے استعمال کیا اس کو، یہ قانون صرفی کے مطابق نہیں ہے. آگے بتائیں گے کہ کیوں نہیں ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے بوق کی جمع بوقات فی قول المتنبی، متنبی کے کلام میں، متنبی کا کلام کیا ہے؟ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ. یہاں متنبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تلوار ہے کسی سلطنت کے لیے، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، یعنی اگر کچھ لوگ کسی سلطنت کے لیے تلوار ہوتے ہیں. یکو یہ یکن تھا، یہ دروس اللغہ العربیہ میں بتایا گیا ہے پارٹ 3 میں، یہ کبھی کبھی جو ہے نون ساقط کر دیا جاتا ہے. تو یہ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، یہ سیفن منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، یکو جو گیا ہے نا اسی کی خبر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تلوار ہے، یعنی اگر کوئی شخص تلوار ہے کسی سلطنت کے لیے، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگل اور ڈھول ہوتے ہیں، یعنی نقارے اور ڈھول کا کام کرتے ہیں. یعنی کسی بھی سلطنت کے لیے کچھ لوگ تلوار کا کام کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو متنبی اپنے کلام میں یہی کہنا چاہ رہا ہے فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ، کہ اگر کچھ لوگ کسی سلطنت یا کسی گورنمنٹ یا حکومت میں تلوار ہوتے ہیں، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ، تو لوگوں ہی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگل اور ڈھول کا کام کرتے ہیں. بوق کے معنی ہوتے ہیں بگل اور نقارے کے، اور طبلن کے معنی آپ کو معلوم ہے ڈھول کے ہوتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے طبول. تو یہاں پر پرابلم کیا ہوئی ہے متنبی کے کلام میں؟ متنبی بہت بڑا شاعر ہے، مطلب ون آف دا لیڈنگ پوئٹس. امرؤ القیس وغیرہ کے بعد جو کچھ لوگوں کا نام آتا ہے عربک پوئٹری میں، اس میں متنبی کا نام آتا ہے. بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اور بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا کلام. اور عربک لینگویج پہ اس قدر کنٹرول ہے کہ اس کو ایک حجت مانا جاتا ہے، اس کو دلیل مانا جاتا ہے. لیکن یہاں اس سے تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس شاعری میں جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ غیر فصیح ہو گیا. غیر فصیح کیوں ہوا؟ اس نے بوقن کی جمع، بوقن کے معنی ہوتے ہیں بگل، جیسا کہ میں نے بتایا. اس نے اس کی جو جمع بنائی یہ بوقات بنا دی، اور اس کی پرمیشن نہیں تھی. کیوں پرمیشن نہیں تھی؟ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ بوق کی جو جمع آنی چاہیے صرفی قاعدے کی روح سے، وہ آنی چاہیے ابواق. جمع قلت جو ہوتی ہے، جمع قلت وہ فعلات کے وزن پر نہیں ہوتی ہے. جمع قلت کے اوزان ہے افعل، افعال، افعلہ، فعلہ، یہ سب جو اوزان ہیں یہ سب جمع قلت کے اوزان ہیں. یہاں پر اس نے جمع قلت کے طور پر جو استعمال کیا ہے بوق کی جمع بوقات، یہ مستعمل نہیں ہے. بوق کی جمع ابواق آتی ہے، اور یہ ڈکشنریوں میں بھی موجود ہے، بوقات نہیں آتی ہے. تو اس نے جو اپنی طرف سے ایک جمع بنا کے استعمال کیا ہے یہ قانون صرفی کے خلاف ہے. It is an irregular morphological pattern which was designed by al-Mutanabbi and that is not acceptable. تو مخالفت قیاس پایا جا رہا ہے، یعنی ریگولر جو رول ہے عربک لینگویج کا اس کو فالو نہیں کیا گیا ہے پلورلائزیشن میں. تو اس لیے کیا ہو گیا؟ یہ مخالفت القیاس کا معاملہ یہاں پیدا ہو گیا. فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ. یہ بوقات جو لفظ ہے یہی ہے محل استشہاد، محل الاستشہاد یا موضع الاستشہاد.
ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے استدلال کیا جائے. یہ پورا کلام استدلال کے لیے نہیں بیان کیا گیا ہے. فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ. اس میں صرف بوقات ہے جس سے ہمیں سروکار ہے، جس سے ہمیں یہاں پر بحث ہے. جس لفظ سے بحث کی جاتی ہے یا جس حصے سے بحث کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربی میں محل الاستشہاد، یعنی استشہاد کی جگہ، موضع الاستشہاد. یعنی وہ لفظ جس کو بطور دلیل استعمال کیا گیا ہے، جس کو بطور پروف استعمال کیا گیا ہے. یہاں جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے، بوقات میں. ایک بار پھر سے مڑیے. ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي. اور مخالفت القیاس یہ ہے کہ کوئی لفظ قانون صرفی کے مطابق استعمال نہ کیا گیا ہو، جیسے بوقن کی جمع بوقات بنا دینا. متنبی کے کلام میں فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ. شعر کا جو میں نے ترجمہ کیا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ اپنی جان دیتے ہیں، کچھ لوگ لڑتے ہیں، کرتے ہیں، مرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی آرمی میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھول بجانے والے، ناچنے گانے والے ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر حکومت میں پائے جاتے ہیں، ہر سلطنت میں پائے جا رہے ہیں. بگل جو بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں انہی کو کہتے ہیں، ورنہ آپ کہیں بگل بھی نہ جانیں، بگل بجانے کو نہیں کہتے. بڑے بڑے جو باجے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اچھا تو آگے کہہ رہے ہیں اذ القیاس فی جمعہ للقلہ ابواق، کیونکہ اس کی جو جمع قلت ہے نارملی یعنی یوزول اور ریگولر جو اس کی جمع قلت ہے وہ ہے ابواق، بوقات نہیں ہے. وہ جو جمع ہے وہ ابواق ہے اور اس نے بوقات کر دیا. اب یہاں پروف دے رہے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، میں بتا چکا ہوں. بعض نسخے جو دروس البلاغہ کے ہیں اس میں للقلتی موجود نہیں ہے، اذ القیاس فی جمع ابواق صرف ہے، لیکن بات دونوں صورتوں میں کلیئر ہے. ایک مثال اور دے رہے ہیں آپ کے سامنے. اس مثال میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس مثال میں بھی وہی سیم چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قانون صرفی کو وائیولیٹ کیا گیا ہے. irregular انداز میں کسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، نارمل جو قاعدہ ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. اس کو پھر دوبارہ یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسری مثال میں، وہ بھی شاعری کے ذریعے. وَكَمْ مَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ بَنِيَّ لَلِئَامٌ زَهْدَةٌ مَا لِيَ فِي صُدُورِهِمْ مِن مَوْدَدَةٍ. إِنَّ بَنِيَّ، پہلے اس کو آپ سمجھئے. إِنَّ بَنِيَّ لَلِئَامٌ زَهْدَةٌ، ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے آپ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد ہے بنیہ. یہ جو بنیہ ہے یہ بنون تھا دراصل میں، اور انا کی وجہ سے یہ بنین ہو گیا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جمع کی جو یہ نون ہوتی ہے مضاف بن کر آئے تو ساقط ہو جاتی ہے. تو انا بنیہ ہو گیا، یعنی بے شک میرے لڑکے. لَلِئَامٌ، یہ جو لام ہے یہ تاکید کا ہے. بے شک میرے لڑکے واقعی لِئَامٌ کمینے ہیں. ایک شاعر ہے، وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ بَنِيَّ لَلِئَامٌ زَہْدَةٌ، یعنی بلا شک و شبہ میرے بیٹے بڑے کمینے ہیں. زہدہ اور بخیل ہیں. زہدہ یہ زاہدن کی پلورل ہے. زاہد کے معنی ہوتے ہیں ایک تو خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والا، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو. زہدہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. اور ایک زاہد کے معنی ہوتے ہیں بخیل کے، یعنی کہ وہ ہمیشہ جو ہے خرچ نہ کرتا ہو، بچا بچا کے رکھتا ہو، بچا بچا کے رکھتا ہو ایک ایک چیز کو، ایک ایک پائی کو. اور لیام یہ لئیمن کی جمع ہے، اور لیامن پہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے. ان بنی للیام، بے شک میرے لڑکے بہت کمینے ہیں. زہدہ کنجوس اور بخیل ہیں. ما لی فی صدورہم من موددہ، ما لیا میرے لیے
نہیں ہے، ما نافیہ ہے، لیا میرے لیے نہیں ہے، فی صدورہم ان کے سینوں میں یعنی ان کے دلوں میں، من موددہ کوئی بھی محبت، ان کے دلوں میں میرے لیے کچھ بھی محبت نہیں ہے۔ واقعتاً میرے لڑکے بڑے کمینے اور کنجوس ہیں، میرے لیے ان کے دلوں میں ادنا سی بھی محبت نہیں ہے۔ اب آئیے محل استشہاد کی طرف۔ محل استشہاد جو ہے وہ موددہ ہے۔ بار بار آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ ہو کہ اس میں دو حروف اکٹھے ہو جائیں ایک ہی طرح کے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ دونوں کو مدغم کر دیا جاتا ہے، دونوں کو مدغم کر دیا جاتا ہے۔ اور مدغم کر دینا ایک باقاعدہ قاعدہ ہے، یہ باقاعدہ ایک عربی کا رول ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو مدغم نہیں کیا، مودہ جو لفظ تھا اس کو انہوں نے جو ہے موددہ کر دیا، انہوں نے موددہ کر لیا، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا مودہ۔ مودہ کیوں کہنا تھا؟ کیونکہ دو دال اکٹھے ہو گئے۔ اب قاعدہ جو صرفی ہے وہ قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ اب ایسی صورت میں ادغام ہو جانا چاہیے، مرج ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے مرج نہیں کیا، تو گویا کہ ایک وائلیشن کیا، مورفولوجیکل وائلیشن کیا۔ تو یہی موددہ جو ہے یہی محل استشہاد ہے، اور اس میں شاعر نے مودہ کو موددہ بنایا۔ مودہ کو موددہ اس نے کیوں بنایا؟ تاکہ وزن صحیح ہو جائے۔ مالی فی صدورہم من مودہ، یہ جو قافیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ نہیں رہا تھا، مالی فی صدورہم من موددہ یہ بیٹھ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے وزن بٹھانے کے لیے ایک دوسری غلطی یہ کر دی کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس لفظ کے اندر قانون صرفی کی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا، ایسی فارم اس کی تشکیل کی انہوں نے کہ وہ قانون صرفی کے خلاف ہے، عربک گرامر اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر مخالفت قیاس پایا جا رہا ہے، irregular فارم کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان بنی للیٰ منزہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، بلا شبہ میرے لڑکے بڑے کمینے اور کنجوس ہیں، بخیل ہیں، میرے لیے ان کے دلوں میں کچھ بھی محبت نہیں ہے۔ آج کل کے بچوں میں تو اور بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر بچوں میں پریشانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو ایک اپنی نئی دنیا بسانے کی کوشش کرتا ہے، سب اپنے اپنی زندگی میں الجھنے لگتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، سب تو نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، ان کو مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، یا دیکھتے ہیں تو بہت کم دیکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی کمیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اچھی طرح سے پرورش نہیں کیے رہتے ہیں بچوں کی، تو ماں باپ سے بچپن ہی سے ناراض رہتے ہیں، ان کے مس بیہیویئر کی وجہ سے، ان کے یہاں اپ برنگنگ کا طریقہ نہیں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو آج کل دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی بھی ہے، زیادہ تر لڑکوں کی، کہ وہ پیرنٹس کی وجہ سے وہ نالاں رہتے ہیں، شکوہ ان کو رہتا ہے کہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، یا ان کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کی کیئر نہیں کی گئی۔ تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں رہتی ہیں۔ بچپن میں جو چیزیں، جو بیہیویئر انسان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ کنشس میں یا سب کنشس میں ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے، تو وہ بعد میں چل کے ظاہر ہوتا ہے، تو ماں باپ سے وہ بدک جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ سارے لڑکے ہی غلط ہوتے ہیں، ماں باپ بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عجیب عجیب قسم کے جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ کیا ایک ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کے 3-4 بچے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بیہیویئر، کسی کے ساتھ کوئی بیہیویئر، تو یہ ساری چیزیں جب دیکھے گا ایک بچہ تو اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں میں ہمیشہ برابری کا معاملہ کریں۔ دل میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے زیادہ محبت ہو، اس کو تنہائی میں ظاہر کریں، سامنے نہ ظاہر کریں۔ اگر کسی بچے کے لیے زیادہ محبت ظاہر کر دی گئی اور دوسرا بچہ ہے، بھلے ہی اس کے اندر کمی ہے، اس کے لیے محبت کم ظاہر ہوئی، تو اس کے دل میں وہیں سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کب لاوا بن کے پھٹے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔
اس کو کہتے ہیں بہت ہی سمجھداری کی چیز کہ ایسے وقت میں یقیناً دو بچے ہیں، دو انسان ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں سے انسان کا ایک ہی طرح کا تعلق ہو. کسی کے اندر کم خوبی پائی جاتی ہے، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے. تو مینج کرنا ہے ایسی سچویشن کو، خاص طور پہ ماں باپ کو. ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ ایک مقدس رشتے میں ہوتے ہیں. بچہ کیا سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن ماں باپ اس کے ساتھ رہیں گے. لیکن جب ماں باپ کی طرف سے ایسا بیہیویئر سامنے آتا ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں ڈفرینشیشن ہو، امتیاز ہو، ڈسکریمنیشن ہو، فرق ہو، تو بہت ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر ماں باپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ غلط ہے. بچہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کو ماں باپ کی اتباع کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے، لیکن اس غلطی کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے. خیر یہ ایک ٹاپک ہے باضابطہ. تو ان بنی للیا منزادہ، یہ صاحب بھی شکایت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. ما لی فی صدورہم من موددہ، میرے لیے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے. اچھا آج کل چونکہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمارے یہاں ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، سب کی شادی ہو جاتی ہے، تو تمام مرد و خواتین جو ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس گھر سے نکلو. اب ظاہر ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا کسی سے زیادہ تعلق ہے. اب دوسرے بھائی یا بہن نے دیکھا کہ نہیں ہم سے کچھ یہ دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، تو وہ بھاگ لیتے ہیں، 9-2-11 ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ دنیا عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. بہت نازک ہوتے ہیں یہ تعلقات اور یہ معاملات. خاص طور پہ جو عائلی زندگی ہوتی ہے ماں باپ بیوی بچوں سے جو شروع ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے. اکثر لوگ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں موسٹلی. بہت نازک مرحلہ ہے. تو کہہ رہے والقیاس مودۃ بالادغام، اور قیاس یعنی رول جو کہہ رہا ہے، قیاس مطلب رول، یہاں پر قیاس کا مطلب رول ہے، اور رول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مودہ ہونا چاہیے ادغام کے ساتھ. اینڈ دا رول از دیٹ اٹ شوڈ بی مودہ بالادغام ود ادغام. اور قیاس یہ ہے کہ یہ مودہ ہو ادغام کے ساتھ، اور انہوں نے موددہ کر دیا ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے لغت میں. تو انہوں نے آپ کو مخالفت القیاس کی بحث کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا دیا. مخالفت قیاس یہ ہے کہ گرامر کے رول، قانون صرفی کی مخالفت کی جائے، وائیولیٹ کیا جائے، اور irregular پیٹرن استعمال کیا جائے جس کی پرمیشن نہ ہو. تو ایسی صورت میں وہ کلمہ غیر فصیح ہو جاتا ہے اور فصاحت کے معیار سے وہ نیچے گر جاتا ہے. اب میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اردو میں آپ نے عربی کی مثال دیکھ لی، جہاں میرے سامنے اردو کی مثالیں میرے ذہن میں رہیں گی، کتابوں میں لکھی ہوئی میری جو پڑھی ہوئی پرانی کتابیں ہیں اس کی روشنی میں جو کچھ میرے سامنے آئے گا تو میں اسے اردو میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن بہت دفعہ اردو کی کچھ ایسی چیزیں ہمیں سامنے نہیں ملیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہوگا. لیکن زیادہ تر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اردو شاعری یا اردو کلام کے ذریعے بھی میں اس چیز کو ثابت کروں، تب جا کر وہ چیز اور واضح ہو جائے گی. اصل میں یہ دروس البلاغہ جو کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ عموماً عربی ہی کی چیزیں ہیں اور عربک ہی کے کنسپٹ ہیں، لیکن ان کنسپٹ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ اردو میں بھی کچھ مثالیں اگر پیش کر دی جائیں، جیسے سودا کی شاعری میں نے پیش کی تھی تنافر کلمات کو سمجھانے کے لیے، اسی طریقے سے مخالفت قیاس کو سمجھانے کے لیے بھی بڑی مثالیں دے رکھی ہیں لوگوں نے. یعنی کہ کچھ کتابیں انداز سے لکھی گئی ہیں اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے. تو ہوتا کیا ہے ایسی صورت میں کہ کلام کیا ہوتا ہے مخالفت قیاس کا حامل ہو جاتا ہے. سودا ہی کا ایک شعر میں اور پیش کروں گا جو کہ مخالفت قیاس کے لیے مستعمل ہے، اور وہ ہے سودا میں اس چمن میں ہوں چوں غنچہ دل گرفت، ماتم سرا میں صورت دلگیر چاہیے. تو یہاں جو یہ کلام ہے سودا میں اس چمن میں ہوں چوں غنچہ دل گرفت، دل گرفت کہتے ہیں کہ جو انسان دل برداشتہ ہو، دل جس کا ٹوٹ گیا ہوا. تو یہ دل گرفت جو انہوں نے کہا ہے یہ ہونا چاہیے تھا دل گرفتہ. تو گرفتہ کو انہوں نے گرفت کر دیا، اور یہ جو ہے صرفی جو قاعدہ ہے، گرامر کا جو رول ہے اس کے خلاف ہے.
اسی لیے سودا کے اس کلام کو، سودا میں اس چمن میں ہوں چوں غنچہ دل گرفت، ماتم سرا میں صورت دلگیر چاہیے، یہ جو کلام ہے اس میں جو لفظ ہے دل گرفت، یہ فارسی زبان کی جو رول ہیں اس کے خلاف ہے. اسی لیے کہا جائے گا کہ یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر مخالفت قیاس پایا جا رہا ہے. تو بہرحال مخالفت القیاس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ مخالفت قیاس کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے. اب ایک بار میں اس کا ٹرانسلیشن پورا کر دیتا ہوں انگریزی میں، پھر آپ کے سامنے جو ہے ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ومخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، and مخالفت القیاس is that a word is used contrary to the rules of morphology, or a word is used inconsistently with the Arabic morphological rules. كجمع بوق على بوقات. For example, pluralizing the word بوق on the pattern of بوقات في قول المتنبي in the poems of المتنبي. فإن يك بعض الناس سيف لدولة. If some people are there as a sword for the state, for the government, ففي الناس بوقات لها وطبول. Then there are people who are like trumpets, who are like trumpets. اے بوقات انہوں نے جو بنایا ہے یہ بوقن کی جمع بنایا ہے اور اس کی جمع آنی چاہیے تھی ابواق. اور یہ طبول، یہ طبلن کی جمع ہے. طبلن کے معنی ہوتے ہیں ڈھول. اچھا، ففی الناس بوقات لہا وطبول. Then there are some people who are like trumpets and drums in the people. ڈرم بولتے ہیں ڈھول کو، DRUM، اور بوق یہ بولتے ہیں ٹرمپٹ کو. میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے براس کا، اس کو بجاتے ہیں. اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق. The reason is that the rule for the pluralization of the word is that it should be abwaq. وَكَمَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ, and like the word موددہ in his word إِنَّ بَنِيَّ لَلِيَامٌ زَهَدَةٌ مَا لِيَ فِي صُدُورِهِم مِّن مَوْدَدَةٍ. Undoubtedly my sons are very mean. mean لئیمن کی جمع لیام، mean. زَهَدَةٌ and stingy. مَا لِيَ فِي صُدُورِهِم مِّن مَوْدَدَةٍ. They don't have any love for me in their hearts. وَالْقِيَاسُ مَوَدَّةٌ بِالْإِدْغَامِ, and the rule says that it should be مودہ بالادغام with ادغام. تو آپ نے دیکھا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو مثالوں سے سمجھ لیا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ فصاحت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے 2 کا تذکرہ کیا گیا تفصیلی. اب ایک تیسری چیز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے غرابت. آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ فصاحت کلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنافر حروف سے بری ہو، فری ہو اور خالی ہو اور پاک ہو، اور اسی طریقے سے مخالفت قیاس سے بھی پاک ہو. اور اب یہاں پر جو تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ غرابت سے بھی پاک ہو. یعنی پیچھے اجمالاً تو بیان ہی کر دیا گیا تھا کہ غرابت سے بھی پاک ہو، لیکن غرابت کیا چیز ہے، غرابت سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اب یہاں پر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، اور غرابت یہ ہے
کہ کلمہ غیر ظاہرۃ المعنی ہو، یعنی ایسا لفظ ہو کہ اس کا معنی ہی ظاہر نہ ہو، یعنی مخاطب کے سامنے ایسا لفظ استعمال کر دیا گیا کہ مخاطب اس لفظ کا معنی ہی سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس معنی میں اجنبیت پائی جا رہی ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ نامانوس ہے. That is not easily understood. That is extremely difficult. یعنی ایسا لفظ استعمال کر لیا گیا کہ مخاطب کی رسائی ہی وہاں تک نہ ہو پائے، اس کا معنی ہی ظاہر نہیں ہے، ابہام پایا جا رہا ہے. اس کو ہم انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں obscurity. Obscurity is something, obscure expression is an expression which is not easily understood, which is difficult to be understood. اور اس کا معنی بھی کلیئر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں غرابت. غرابت یہ غریب سے نکلا ہوا ہے. غریب آپ کو معلوم ہے عربی میں کہتے ہیں پردیسی اور اجنبی کو. پردیسی اور اجنبی جب دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پر غریب ہوتا ہے. غریب اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا نہیں جا سکتا کہ یہ کون ہے، اس کو جاننے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، نامانوس ہوتا ہے وہ. غریب کے معنی ایسی چیز جو آسانی سے نہ جانی جا سکے اور جو مانوس نہ ہو، مالوف نہ ہو، تو اسی لیے اس کو پردیسی کہا جاتا ہے اجنبی کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اس کو لوگ جاننے والے وہاں پر نہیں ہوتے ہیں. اسی سے نکلا ہوا ہے غرابہ، یعنی obscurity. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں convolutedness، یعنی بہت ہی ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ورڈ ہو، اس کو استعمال کر دیا گیا ہے مخاطب کے سامنے اور مخاطب اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اسی کو کہتے ہیں غرابہ. سمپل لینگویج میں انہوں نے یہ بتا دیا والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی. اور غرابت کہتے ہیں ایسے لفظ کو، یا غرابت ایسے لفظ کا استعمال کیا جانا ہے جس کا معنی ظاہر نہ ہو، کلیئر نہ ہو. اب یہ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ ان مثالوں کو غور سے دیکھیے گا. جیسے تکأکأ، تکأکأ بمعنی اجتمع، جیسے ایک لفظ ہے تکأکأ جو کہ اجتماع کے معنی میں ہے. اجتماع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا، ٹو گیدر، ٹو اسمبل. کچھ لوگ کچھ جگہ پر جمع ہو جائیں یا کوئی شے کوئی جگہ جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تو اسے بولتے ہیں اجتماع. اجتماع کے لیے ایک لفظ آتا ہے تکأکأ. تکأکأ غیر مانوس ہے، اس کا استعمال زیادہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر اجنبیت ہے، غرابت ہے، اس کا معنی غیر واضح ہے. بہت گہرائی سے جو لوگ عربی کا مطالعہ کیے ہوئی ہیں، ڈکشنری پوری حفظ کیے ہوئی ہیں، انہی کو یہ لفظ معلوم ہوگا. تو اگر آج ہم جائیں کسی کے سامنے تکأکأ استعمال کر دیں تو گھبرا جائے گا کہ تکأکأ کیا ہے. اجتماع اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممکن الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن تکأکأ اس کے لیے سمجھنا دشوار ہو جائے گا. تو تکأکأ کے اندر غرابت پائی جا رہی ہے، یعنی obscurity پائی جا رہی ہے. It is not easily understood. اچھا، تکأکأ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باب تفاعل سے ہے. اس کے بعد اجتماع جو آپ نے دیکھا یہ باب افتعال سے ہے، آپ کو معلوم ہے. ایک لفظ اور دیکھیے، اور افرنقع. افرنقع ایک لفظ ہے. افرنقع کے معنی ہوتے ہیں لوٹ جانا. افرنقع یفرنقع افرنقاعا بمعنی انصرفا، یہ انصرفا کے معنی میں ہے. انصرفا بہت مشہور لفظ ہے لوٹنے کے معنی میں. تو اگر کسی شخص نے انصرفا کے بجائے یا اس کی جگہ پر جو دوسرے معروف الفاظ ہیں عربی زبان میں، ان کے بجائے کسی نے اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے افرنقع کا استعمال کر دیا تو یہ استعمال غریب مانا جائے گا. یعنی اس کی وجہ سے اس کے اظہار خیال میں غرابت پیدا ہو جائے گی اور مخاطب پر اس کا جو مقصود ہوگا وہ کلیئر نہیں ہوگا. اور جب مخاطب کے سامنے آپ کی بات کلیئر نہ ہو تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہاں پر ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اتر جائے. اور ہم نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو کمیونیکیشن کا جو مقصود تھا، گفتگو کا جو مقصود تھا، بات کرنے کا جو بنیادی
पर्पस था वो पर्पस ही फौत हो गया, वो मकसद ही खत्म हो गया। तो दूसरी मिसाल में कह रहे हैं वफरन का बिमाना इंसरफा, और इफरन का इंसरफा के माने में, यानी लौटने के माने में। और देखिए वतलखम्मा बिमाना इश्तद्दा, एक तीसरी मिसाल इन्होंने दी है इतलखम्मा की, जो कि इश्तद्दा के माने में है। इतलखम्मा यतलखिम्मु, इसके माने होते हैं इश्तद्द यश्तद्दु इश्तिदादन। इश्तद्दा के माने क्या होते हैं? किसी चीज का शदीद हो जाना। ये बाब इफ्तिआल से है, और बाब इफ्तिआल का वो पैटर्न है जिसे हम कहते हैं मुदाअफ। तो इश्तद्दा के माने टू बी सीवियर, टू बी इंटेंस, टू इंटेंसिफाई। जब कोई चीज बहुत इंटेंस हो जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इश्तद्दा। और ये इतलखम्मा जो है ये इश्तद्दा ही के माने में है। इश्तद्दा एक मारूफ लफ्ज है, एक मानूस लफ्ज है, एक मालूफ लफ्ज है, एक मुस्तअमल लफ्ज है, कसरत इस्तेमाल की वजह से मशहूर है अहले इल्म में। तो अगर इसको छोड़कर कोई इंसान इतलखम्मा का इस्तेमाल करे तो उसके इस्तेमाल में गराबत पैदा हो जाएगी, अजनबियत पैदा हो जाएगी, इंसान उस बात को समझ नहीं सकेगा, तो फिर कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल खुलासा ये है कि ये जो तीनों के तीनों अल्फाज हैं ये गैर वाज़े हैं, यानी कि तकाका, इफरनका और इतलखम्मा, ये तीनों के तीनों अल्फाज गैर वाज़े हैं, गैर मालूफ हैं, गैर मानूस हैं। इनके मानी अच्छी तरीके से फौरन सामिअ या मुखातब के लिए वाज़े नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये कहा जाएगा कि इन अल्फाज के अंदर गराबत है और ये अल्फाज गरीब हैं, ये अल्फाज गरीबा हैं। These are obscure words. These are words whose meanings is not easily clear, easily understood. So they are known as gharib words in Arabic rhetoric. तो यहां पर इन्होंने तीनों मिसालों को समझा के अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। यहां गराबत के साथ इन्होंने ये बहस मुकम्मल कर दी कि फसीह कलिमात के लिए किन किन अनासिर का पाया जाना जरूरी है, यानी वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका पाया जाना जरूरी है एक कलिमा फसीहा के अंदर। यहां पर इनकी बात मुकम्मल हो गई। तनाफुर हरूफ को बयान कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं डिसहार्मोनी ऑफ लेटर्स। और उसके बाद इन्होंने मुखालफतुल क़ियास का जिक्र किया, जिसके माने हो सकते हैं इरेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स, ये वाजे कर दिया इन्होंने। तीसरे नंबर पर इन्होंने गराबत का जिक्र किया, जिसके माने होते हैं an obscure word, using an obscure word in your communication which makes your idea completely obscure for the listener, for the audience. अब जरा इसको एक उर्दू शायरी में समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी है ये। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है हिंदुस्तान का, उसको कहा जाता है वली दकनी। वली दकनी, ये दक्कन के लोग कहते हैं हमारा आदमी है, इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ भी पाया जाता है, लेकिन बहरहाल इसने मुख्तलिफ हिंदुस्तान के इलाकों में रिहाइश अख्तियार की। दिल्ली में भी इसने जबरदस्त शायरी की। दिल्ली का जो वो जो दौर था शायरी का, इब्तिदाई दौर, उस दौर का आदमी माना जाता है, यानी कि 17वीं सदी ईस्वी के बाद इसकी वफात हुई है, 18वीं सदी के आगाज में। और चूंकि बहुत बड़ा शायर था, इसके अशार में इस्तिआरात, मजाजात, किनायात और इस तरीके की चीजें बेपनाह पाई जाती हैं। बहुत ज़हीन शायर था, इसके कलाम के मुताले से पता चलता है। और चूंकि इब्तिदाई दौर में था, यानी उर्दू शायरी का जो इनिशियल स्टेज था उस जमाने में पैदा हुआ, और बेपनाह इसने शायरी की, और इसकी शायरी में बड़ी ताकत, कुव्वत और जो लिंग्विस्टिक कमालात होते हैं वो तमाम पाए जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है द फाउंडिंग फादर ऑफ उर्दू पोएट्री। उर्दू शायरी का फाउंडिंग फादर कहा जाता है इसे। अगरचे ये ज्यादा मशहूर नहीं है हमारे दरमियान, गालिब वगैरह, इकबाल वगैरह, जिगर वगैरह, मीर तकी मीर वगैरह, सौदा वगैरह ये ज्यादा मशहूर हैं,
لیکن چونکہ اس نے ابتدائی دور میں کلام کیا، اس نے بنیاد ڈالی ہے، بعد میں جا کر لوگوں نے اس کی تقلید کی ہے، اس کو فالو کیا ہے، اسی لیے اس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فاؤنڈنگ فادر آف اردو پوئٹری، ولی دکنی کے نام سے مشہور ہے یہ۔ ایک بہت بڑے لٹریری کریٹک گزرے ہیں انڈیا کے، ان کی کتاب ہے آب حیات، اس کے مصنف ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو رودکی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، رودکی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے پرشین لینگویج کا، وہ 3 صدی ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، ابو جعفر الرودکی۔ تو رودکی کے برابر قرار دیا ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات میں، یعنی اردو پوئٹری میں ولی دکنی کا وہی مقام ہے جو کہ فارسی پوئٹری میں یعنی پرشین پوئٹری میں ابو جعفر الرودکی کو حاصل ہے، اور اسی طریقے سے ولی دکنی کو اردو شاعری میں وہ مقام حاصل ہے جو انگریزی شاعری میں حاصل ہے جیفری چوسر کو۔ جیفری چوسر ایک بہت بڑا برٹش انگلش پوئٹ گزرا ہے، لندن میں اس کی پیدائش ہوئی، زبردست اس نے پوئٹری کی، انگلش پوئٹری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو خیر محمد حسین آزاد نے یہ کہا ہے کہ ولی دکنی کو اردو شاعری میں وہی مقام حاصل ہے جو انگریزی شاعری میں جیفری چوسر کو حاصل ہے اور فارسی شاعری میں جو ابو جعفر الرودکی کو حاصل ہے۔ تو بہرحال اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ ولی دکنی کا ایک کلام ہے جو کہ استعارات، مجازات، کنایات اور تشبیہات سے بھرا ہوا ہے، بہت زبردست شاعری ہے۔ اس شاعری میں بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غرابت بھی بے پناہ پائی جا رہی ہے۔ تو اسی غرابت کی مثال کے لیے میں اس کے کلام کا کچھ حصہ پیش کرنا چاہوں گا جس پر تغزل کا اثر ہے، یعنی وہ پورا جو شعر ہے، جو پورا کلام ہے وہ غزل میں ہے، اور غزل آپ کو معلوم ہے کہ کس انداز کی ہوتی ہے۔ غزل کا اہم پہلو یہ ہوتا ہے عورتوں کے حسن کی تعریف۔ تو اس میں ولی دکنی کے کلام میں غرابت اس خاص شاعری میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں اس نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو پرانی شاعری، بھلا آپ اندازہ لگائیں کہ 300 سال پہلے کی شاعری، اردو اس وقت پنپ رہی تھی، اردو کے اس وقت پر نکلنے شروع ہوئے تھے، اس زمانے کی شاعری ہے۔ خیر اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ولی دکنی کی یہ جو شاعری میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ پنجابی کے الفاظ بھی کچھ اردو میں ملا دیے ہیں، کچھ سنسکرت کے الفاظ ملا دیے ہیں، کچھ ہندی کے بھی الفاظ ملا دیے ہیں، کچھ مغربی یوپی دیوبند اور دلی کے علاقے کے الفاظ ملا دیے ہیں، اور کچھ پوربی جو زبان ہوتی ہے لکھنؤ کے اس پار کی، وہاں کے بھی کچھ الفاظ ملا دیے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان بہت زیادہ تجربے کار نہ ہو، بہت ماہر نہ ہو، تو اس کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اس کا کلام سنیے۔ کلام میں کہہ رہا ہے ولی دکنی، جو کہ غزل ہے، یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا، مجھے اسود حجر دستا۔ یہ جو دستا ہے یہ دکھتا کے معنی میں ہے، مجھے اسود حجر دستا یعنی مجھے اسود حجر یعنی مجھے حجر اسود کی طرح دکھ رہا ہے۔ اور شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ شروع میں کہہ رہا ہے یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں۔ یو تل، یو کے معنی ہوتے ہیں یہ، یہاں مغربی یوپی میں دیوبند میں اور آس پاس کے علاقے میں یو جو ہے یہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یو تل یعنی یہ تل، یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں، یعنی جو انسان کے جسم میں تل ہوتا ہے جو بلیک کلر کا ہوتا ہے، یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں، یعنی تجھ مخ کے کعبہ، یعنی مخ کے معنی ہوتے ہیں مکھڑا اور چہرہ۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، اس شعر میں یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا، یہ جو دستا اس نے استعمال کیا ہے، اسی کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ غریب لفظ ہے۔ شعر بہت بلند ہے، یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا۔ اس میں جو تشبیہ اس نے دی ہے نہایت بلیغ تشبیہات دی ہیں۔ یعنی کیا کیا ہے، اس نے اپنی محبوبہ کے گال کو کعبے سے تشبیہ دی ہے، اور پھر اس میں جو تل ہے اس تل کو کعبے کے اندر موجود جو حجر اسود ہے اس حجر اسود سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تشبیہ ہے۔ یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا،
یعنی یہ جو تل ہے تمہارے چہرے پر، یہ تمہارے چہرے کے کعبہ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حجر اسود ہے، مجھے اسود حجر دستا. تو یہ جو دستا لفظ ہے یہی دراصل دکھتا کے معنی میں ہے، اور یہی لفظ غریب ہے. آگے وہ کہہ رہا ہے زنخداں میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا. زنخداں جو ہے کہتے ہیں تھوڑی کو، گال کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، گال کو بھی مجازن کہہ دیتے ہیں. تو زنخداں میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا. زنخداں یعنی جو رخسار کا کنارہ ہوتا ہے، وہاں پر بعض کے رخسار میں ایک گڈھا چھوٹا سا پایا جاتا ہے، گڑھا کہتے ہیں جسے، وہ حسن کی علامت مانی جاتی ہے. اسے شعراء نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں حسن کی خوبی اور کمال کو بیان کرنے کے لیے. تو اس کو کہا جاتا ہے چاہے زنخداں. زنخداں کا مطلب ہوا رخسار یا ٹھوڑی، اور چاہے زنخداں کا مطلب ہوا رخسار پر موجود وہ گڑھا جو پایا جاتا ہے. اسے انگلش میں ڈمپل کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جیلاسین بھی بولتے ہیں. یہ عموماً اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ہنس رہا ہو یا ہنس رہی ہو یا مسکرا رہی ہو، مسکراتے ہوئے چہرے پر وہ ڈمپلز اور یہ جیلاسین جو ہے ظاہر ہوتی ہے. نیچرل انڈینٹیشن ہوتا ہے، یعنی پیدائشی چیز ہوتی ہے. یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، یہ قدرتی ہوتی ہے، اور اسے خوبصورتی کی علامت مانا جاتا ہے. جس انسان کے گال میں جیلاسین ہو یا نیچرل انڈینٹیشن ہو یا ڈمپل ہو تو اسے بہت ہی خوبصورت مانا جاتا ہے، خاص طور پر عورت کو بہت ہی زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے. تو آگے کہہ رہا ہے زنخداں میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا. یعنی تمہارے رخسار پر جو یہ گڑھا موجود ہے یہ مجھے ایسے دکھ رہا ہے جیسے کہ یہ آب زمزم کا کنواں ہو. بتائیے کس قدر جو ہے اس نے تشبیہ اور استعارات کا استعمال کر دیا ہے. کعبے کو جمع کر دیا اس کے چہرے میں، اس کے چہرے میں حجر اسود کو بھی جمع کر دیا. اب یہ جو ہے آب زمزم کی کمی رہ گئی تھی اس کو بھی وہاں ڈال دیا. زنخداں میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا. تو یہ جو دستا ہے پھر اس نے استعمال کیا. اس کے بعد ہے پریشاں سامری کا دل تیری زلف طلسمی میں. یہ زلف کی تعریف کر دی اس نے. زلف طلسمی یعنی طلسماتی زلف جو انسان کو بالکل اٹریکٹ کر دے، مبہوت کر دے، مسحور کر دے. پھر اس کے بعد ہے زمرد رنگ یو تل مجھ کو سحر باختر دستا. پھر اس میں تل کی تعریف کی. زمرد ایک پتھر ہوتا ہے، زمرد رنگ سے تشبیہ دی ہے. یہاں پر تشبیہات بہت زیادہ موجود ہیں. تو یہ ابھی جو دوسرا والا حصہ تھا اس میں بھی جو ہے دستہ موجود ہے. آگے کہہ رہا ہے میرا دل چاند ہور تیری نگاہ اعجاز کی انگلی. یعنی اس میں یہ کہہ رہا ہے، ایک واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے جیسے کہ وہ چاند ہو، اور تمہاری جو نگاہ ہے، تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ انگلی ہیں جو اعجاز کی انگلی ہے، اور اسی اعجاز کی انگلی سے جیسے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ہوں. تو اس میں ہے میرا دل چاند ہور تیری نگاہ اعجاز کی انگلی، کہ جس کی یک اشارت میں مجھے شق القمر دستا. شق القمر بولتے ہیں چاند کا پھٹنا. یہاں بھی اس نے پھر دستا کا استعمال کیا. آگے اس نے پھر کہا ہے نین دیول میں پتلی یو ہے یا کعبہ میں اسود ہے. دیول بولتے ہیں مندر کو بھی. نین دیول یعنی آنکھ کی مندر میں یہ جو تمہاری کالی سی پتلی ہے یا کعبہ میں حجر اسود ہے. یعنی اس کی آنکھ کی پتلی کو پھر دوبارہ اس نے جو ہے اس میں کیا کہا کہ یہ آنکھ کی پتلی ہے جو تمہاری آنکھ کی مندر میں ہے، یا یہ کعبہ کا حجر اسود ہے. پھر آگے جو ہے مزید تشبیہ اس نے دیا ہے، اس میں بھی دستا کا استعمال کیا ہے. ہرن کا ہے یہ نافا یا کمل بھیتر بھنور دستا. یعنی کمل کے اندر جو بھنور ہوتا ہے یہ وہ ہے، یا ہرن کا یہ نافا ہے. اس کے بعد اس نے اپنی تعریف کر دی ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے ولی شیریں زبانی کی نئی ہے چاشنی سب کو، حلاوت فہم کو میرا سخن شہد و شکر دستا. یعنی حلاوت فہم جن کی سمجھ میں مٹھاس ہے، جو اچھی سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کو میرے کلام میں شہد اور شکر نظر آئے گا. تو اس نے دستا کئی مرتبہ استعمال کیا ہے. اس نے کئی مرتبہ جو یہ دستا استعمال کیا ہے، یہی دراصل وہ لفظ ہے
جس کو لفظ غریب کہا جاتا ہے. اس میں اس کی جو سب سے پہلی کڑی ہے، یہ تو میں نے پورا اس کا سنا دیا، یہ جو ہے یو تل تجھ مخ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا، زنخدہ میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا. یہ اس کا بہت زیادہ مشہور ہے. باقی جو کڑیاں ہیں وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، وضاحت کر دی تاکہ اس کا مقصود سمجھ میں آئے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. اس کے شعر کو اینالائز کرنا، ایکسپلین کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اس میں جو الفاظ ہیں میں نے اکثر چیزیں واضح کر دی ہیں. یو جو آیا ہے یہ کے معنی میں ہے. اور یہ جو میں نے بتایا تھا کہ زنخدہ میں تیرے مجھ چاہے زمزم کا اثر دستا، یہ چاہے زنخدہ جس کو ٹھوڑی کے پاس جو گڈھا ہوتا ہے اس کو ڈمپل بولتے ہیں، اس کو بہت زیادہ حسن کی علامت شمار کیا جاتا ہے. اچھا خیر، تو یہ جو ہے آپ نے اردو شاعری میں اور یعنی کہ ولی دکنی کے کلام سے یہ سمجھ لیا کہ کس طریقے سے الفاظ غریبہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی تشریح نہ کی جائے، کوئی ماہر آدمی نہ اشعار کی تشریح نہ کرے، اس کی ایکسپلینیشن نہ کرے، تو ان کے معانی ان کلیئر رہیں گے، obscure رہیں گے. ایک عام انسان کے لیے اس شاعری کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم دیکھیں گے دستہ کا معنی کوئی ملے گا ہی نہیں ہمیں. ہم نے جب پہلی مرتبہ اس شعر کو سنا تھا تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ اس میں دستہ کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن جب تتبع اور تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ پنجابی لفظ ہے، اور پنجابی لفظ میں دستہ کے معنی ہوتے ہیں نظر آتا ہے. کہتے ہیں تجھے دستہ نہیں، یعنی تجھے نظر نہیں آتا ہے. تو دستہ یا دکھتا کے معنی میں ہے، نظر آتا ہے کے معنی میں ہے. تو اس لیے یہ غیر مانوس لفظ استعمال کر دیا گیا، غیر معلوف لفظ کا استعمال کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا مقصود واضح نہیں رہا. کلام نہایت اعلیٰ ہونے کے باوجود اس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے گئے جس کی وجہ سے اس کے اندر غرابت پیدا ہو گئی. تو یہ آپ نے دیکھ لیا غرابت کی بحث کو. اب ایک مرتبہ ہم اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى, and غرابة is that the word which has been used is not clear in its meaning. For example, تكاكا بمعنى اجتمع. For example, تكاكا which is in the meaning of اجتمع, together. وفرنقع بمعنى انصرف, and افرنقع which has the meaning of انصرف, to get back, to return, to come back, to go back. وَطْلَخَمَّ بِمَعْنَ اشْتَدَّ, اور اطلخم جو کہ اشتدہ کے معنی میں ہے. And اطلخم which gives the meaning of اشتدہ, which means to intensify, to become severe. تو یہاں پر انہوں نے فصاحت کلمہ سے متعلق جو بحث تھی وہ پوری کر دی ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں, فصاحت کلمہ, ایک ہے کلمہ, ایک ہے کلام. کلمہ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول ورڈ ہوتا ہے, اور جو کلام ہوتا ہے وہ پوری بات ہوتی ہے, پورا سینٹنس ہوتا ہے. تو ابھی تک جو فصاحت کی بحث آپ نے دیکھی ہے وہ کلمہ سے ریلیٹڈ تھی, ایک لفظ سے ریلیٹڈ تھی. جیسے تکاکا ہو یا افرنقا ہو یا اطلخما ہو غرابت کی مثال میں, یا اسی طریقے سے مخالفت قیاس کی مثال میں آپ کے سامنے جو ہے چاہے وہ موددہ کا لفظ ہو, یا اسی طریقے سے بوقات کا لفظ ہو, یا تنافر حروف کی مثال میں چاہے وہ لفظ الزش ہو یا ہعخع ہو یا نقاخ ہو یا المستشذر ہو, یہ سب کے سب کلمات ہیں. آگے جو بحث آپ کے سامنے آئے گی اس میں فصاحت کلام کو بیان کیا جائے گا. یہ تو کلمہ تھا, ایک لفظ تھا کہ وہ کیسے فصیح ہوتا ہے, کلام کب فصیح ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ جو فصاحت ہے اس کا تعلق کلمہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کلام سے بھی اور متکلم سے بھی. تو فصاحت کلمہ کو ہم نے دیکھ لیا, فصاحت کلام کی بحث ہمارے سامنے آگے آئے گی. انشاءاللہ ہم اسے جلد ہی کور کریں گے.